السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پھر مدعا ہے مریم نواز کا اور نواز شریف کا۔ مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب، جن کا ویڈیو اسکینڈل آیا تھا، کچھ دنوں سے گردش میں ہے، اور کہا جا رہا تھا، خبریں تھیں کہ ان کو ترجمانی سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا، ان سے لا تعلقی کر دی جائے گی، مگر اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں، وہ ترجمان ہیں اور ترجمان رہیں گے، اور ان کے خلاف یہ ساری ایک سازش کی گئی تھی، ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ دھمکیاں کون دے رہا تھا؟ مریم نواز صاحبہ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، مگر انہوں نے ایک اشارہ کر دیا ہے کہ جی ان کے ترجمان محمد زبیر صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جو واضح کھلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اب غلامی قبول نہیں کریں گے، اب وہ پاکستان ایسا نہیں چھوڑ کر جائیں گے جیسا ان کو ملا تھا، وہ اپنی نئی نسلوں کے لیے وہ پاکستان چھوڑ کر جائیں گے جو سویلین بالادستی والا پاکستان ہو۔ اب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ متحرک ہے کافی دنوں سے، شہباز شریف صاحب بھی متحرک ہے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو آج لمبی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس سننے والے جو صحافی تھے وہ بھی تھک گئے، لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ ایک کیا مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اللہ میاں نے آپ کو انٹرنیشنل صادق اور امین بنا دیا ہے، تو وہ جو لندن کی عدالت سے فیصلہ آیا ہے منی لانڈرنگ کے معاملے پر، ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، ان کے اکاؤنٹس بحال ہو گئے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے تمام تر تحقیقات جو ان کے خلاف چل رہی تھی، 21 ماہ مسلسل تحقیقات کرنے کے بعد ان کو ان کے اکاؤنٹس وغیرہ کھول دیے، اور یہ وہ معاملات تھے جس پر حکومت پاکستان اور شہزاد اکبر صاحب مسلسل چیخ رہے تھے، ٹیٹیاں لگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس معاملے پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے ایک ایک چیز، وہ جس طرح اپنا کیس پیش کرتے ہیں تو انہوں نے اس طرح، ایک ان کا طریقہ ہے، شہباز شریف صاحب کا ذرا وکھرا طریقہ ہے، وہ طریقہ کسی اور پاکستان میں کسی اور سیاستدان کا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، لیکن وہ اس کے ساتھ پرانی ویڈیوز کے ساتھ، پرانے عمران خان صاحب کے تقاریر کے ساتھ، ویڈیو کلپس کے ساتھ، اور وہ مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب اور ان کی حکومت، ان کے وزراء یہ بھول جاتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور، کیمرے کا دور، اس دور میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ بات کر لیں اور وہ بات اس کے بعد اگر مکر جائیں تو اس کا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوگا۔ ثبوت ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے تو یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا، کہا جاتا ہے، عموماً ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کا اپنا ماضی ہے، وہ ماضی کرکٹر عمران خان والا ماضی نہیں، سیاستدان عمران خان والا، کہ وہ جو باتیں کہتے آئے، ایک ایک بات سے وہ پیچھے ہٹے، یو ٹرن لیا، اور پھر وہ جو ان کی کئی ہوئی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، ویڈیوز کی صورت میں گونجتی ہیں۔ تو اسی طرح شہباز شریف صاحب نے آج یہ کوشش کی کہ ان کی پریس کانفرنس کا ایک بڑا حصہ ان ویڈیوز پر تھا جو ان مقدمات کے متعلق حکومتی وزراء اور احتساب کا جو ان کا نظام ہے یہاں کا، احتساب شہزاد اکبر صاحب کا، انہوں نے جو اس پر ایک مدعا بنایا ہوا تھا کہ جناب اس طرح منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اس طرح سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، اور یہ فلاں پیسے تھے، ادھر سے گئے تھے، وہ سارا کچھ، لیکن بہرحال انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر دی۔ خوش تھے بہت زیادہ شہباز شریف صاحب، بڑے عرصے کے بعد ان کے حق میں کوئی فیصلہ آیا ہے، ورنہ صرف اور صرف FIA سے نوٹس آتے ہیں آج کل، اور اس سے پہلے نیب کے نوٹسز آتے تھے۔ لیکن ایک چیز جو مسلم لیگ نون کو جس نے ہلا کے رکھ دیا، جس سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اب اس معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی، یا مسلم لیگ نون دب جائے گی، یا کم از کم محمد زبیر صاحب سے کر لے گی، لا تعلقی کر لے گی، قطع تعلق کر لے گی۔ ویڈیوز ان کی انتہائی ایک مطلب کیا کہا جائے بندہ کہ اتنی گندی ویڈیو، اور ظاہر مبینہ ویڈیو ہے، وہ انکار کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سازش ہے اور جعلی ویڈیو ہے، یہ بنائی گئی اس طرح نہیں کہ وہ تھے کہ بنائی گئی ہے، یعنی یہ ایک من گھڑت ایک چیز کی گئی ہے۔ تو اس پر یہ خبریں بھی آئیں، بڑے بڑے دوستوں صحافیوں نے یہ خبریں بھی دیں کہ جناب فیصلہ کیا گیا ہے کہ محمد زبیر صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو ترجمانی سے ان کو، لیکن بہرحال نہیں ایسا ہوا۔ اور مریم نواز صاحبہ آج جب وہاں پر تھیں، لاہور کا اجلاس تھا، لاہور ڈویژن کا، تو اس اجلاس میں
انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو اجلاس کی باتیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے سائیڈ لائنز ہوتی ہیں نا کہ اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے اور سائیڈ لائن ملاقاتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو سائیڈ لائن ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے آنے والے صحافیوں سے ان کی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے کھل کر ایک بات کر دی ہے کہ جی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہیں، وہ رہیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے، انہوں نے اس میں ایک چیز یہ بھی کہی کہ جی ان کو تو بڑے عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے خاندان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اہل خانہ کو، تو وہ اور یہ کہ یوں مریم نواز صاحبہ نے تاثر دیا کہ جیسے ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیوز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ویڈیوز اس طرح کی کوئی خاص مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ جی محمد زبیر صاحب سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز سامنے لانے والے، وہ کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ ظاہر ہے وہ کیا دے سکتے ہیں، وہ تو نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، بلکہ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں، بلکہ میں رابطہ کار کہتا ہوں ان کو، وہ رابطہ کار ہیں، وہ آرمی چیف اور شریف خاندان میں، رائیونڈ میں، لندن میں وہ رابطہ کار کا کام کر رہے تھے۔ آرمی چیف صاحب سے ان کی ملاقات سب کو پتہ ہے کہ ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے متعلق جو خبریں بعد میں باہر آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ باہر چلی جائیں گی، اور اس دوران خاموشی ہوگی، مسلم لیگ نون کو تنگ نہیں کرے گی، آپ ہمیں تنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جو رابطہ کاری کا میں بیسک بات بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی طرف سے تو جو عہد و پیمان تھے وہ پورے ہوئے۔ آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی تھی میاں صاحب کے جانے کے بعد، میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں جا کر خاموش ہو گئے تھے، کوئی خاص نہیں تھی ہو رہی۔ لیکن ادھر سے جب عمران خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجنے کے راستے میں روڑے اٹکائے، جو انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے ایک ملاقات کی تھی، وہ جو ملاقات جو بڑی مشہور ملاقات ہے، جس میں بعد میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا مجھے نہیں پتہ، وہ ان کے ذاتی دوست تھے، اس حیثیت میں ملے ہوں گے، اور محمد زبیر صاحب نے کہا کہ جب ملے تھے اور اس میں مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر ہوا تھا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر ہوا تھا، ان کی سیاست کا بھی ذکر ہوا تھا، لیکن وہ ایسے ہی ذکر ہوا تھا، لیکن میں ان کے لیے نہیں گیا تھا۔ لیکن بعد میں جو خبریں آئیں وہ یہ تھی کہ وہ بیسیکلی گئے تھے یہ کہنے کہ بھائی مطلب جو کمٹمنٹس ہوئی تھی ہم نے پوری کر دی ہیں، ادھر سے نہیں ہو رہی، تو اس میں وہ ملاقات تو رابطہ کار بیسیکلی تو وہ، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر جب ان کی ظاہر رابطہ کار ہیں تو وہ پھر کوئی ہے جو اس کو یا تو مطلب ظاہر جو اس معاملے کو، یہ رابطہ کاری کو خراب کرنا چاہ رہا ہوگا، کوئی قوت ہوگی بیچ میں، مطلب ظاہر ہے اب یہ محمد زبیر صاحب بہتر جانتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بہتر سمجھ سکتی ہیں، جو کہہ رہی ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اب دھمکیاں کیا، محمد زبیر صاحب کوئی بہت بڑا جھنڈا اٹھا کر تو نہیں چل رہے تھے، کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے تھے، کوئی بہت بڑی ایجیٹیشن تو نہیں کر رہے تھے، تو ان کو کیا دھمکیاں مل رہی تھیں؟ ظاہر ہے دھمکیاں، یہ رابطہ کاری اور سہولت کاری مت کرو، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ ترجمان ہیں اور رہیں گی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ محمد زبیر صاحب کو بہت زیادہ کام کے آدمی ہوں گے ان کے لیے، ایسے مطلب اس طرح کی جب نواز شریف صاحب جو 3 بار وزیر اعظم ہیں تو رابطہ کاری کے لیے یا اس طرح کی لیڈرشپ ان کے پاس، مسلم لیگ نون اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے بڑے بڑے لیڈر پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، رانا تنویر صاحب، بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا اسکینڈل آنے کے بعد بھی ان کو اگر ترجمانی سے ہٹانے سے واضح چٹا کوڑا انکار کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ محمد زبیر صاحب کا بہت بڑا رہنما، بہت بڑا کام کا آدمی ہونے کی نہیں ہے۔ اصل چیز ایک ماضی ہے مسلم لیگ نون کا، اور یہ ماضی بھی 2018 تک چلنے والی حکومت کا، 2013 سے 2018 تک۔ اس دوران آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب مسلسل پیچھے ہٹتے گئے تھے، یعنی ان کے اوپر پریشر آتا تھا، پیچھے ہٹتے، یہ نہیں کہ وہ کوئی اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹے، موقف پر تو ڈٹے رہے جس وجہ سے وہ نائل ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دی، چھوٹی چھوٹی باتیں مانی۔ مثال کے طور پہ مشاہد اللہ خان مرحوم سینیٹر، انہوں نے ایک تقریر کی تھی سینٹ میں، اس تقریر کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا، وہ اسٹیٹ منسٹر تھے، ان سے منسٹری واپس لے لی گئی تھی۔ مثال کے طور پر پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، ڈان لیگز پر ان کا نام آیا کہ جی ان کو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ وہ ڈان لیگز کیا ہے؟ اب تو وہ ڈان لیگز سب سامنے آ گیا کہ وہ کوئی ظاہر ہے ڈان لیگز تو وہ ایک ایسا موقف ہے جو اب ہماری ریاست کا اختیار کر رہی، اس وقت اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں۔ بہرحال
تو وہ جو پیچھے ہٹتی گئی مسلم لیگ نون اس وقت، تو پھر جو گھیرنے والے تھے، جو یہ سارا کچھ کروانا چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب کو جھکانا چاہ رہے تھے، کمزور کرنا چاہ رہے تھے، نواز شریف صاحب پیچھے ہٹتے گئے، 2 قدم پیچھے ہٹے، انہوں نے 4 قدم دھکیلا، نواز شریف صاحب مزید 4 قدم پیچھے ہٹے، انہوں نے 8 قدم دھکیلا، اور فائنلی یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا۔ ظاہر اس میں ایک طرف یہ وہ نہیں تھا، کوئی ایک طرف سے حملہ نہیں تھا، چوطرفہ حملہ تھا۔ تو وہ مسلم لیگ نون کا ایک تجربہ ہے۔ تو مسلم لیگ نون اب اس اسٹیج پر وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے کہ محمد زبیر صاحب کو ہٹا دے، کل کو کسی اور کی چیز آ جائے گی، پھر اس کو ہٹا دے، پھر کسی اور کی چیز آ جائے گی، یعنی ہم بلیک میل ہو گئے۔ اب مسلم لیگ نون بلیک میل نہیں ہونا چاہتی، یا مسلم لیگ نون کمزوری نہیں دکھانا چاہتی، خاص طور پر اس معاملے میں۔ اور پولیٹیکلی ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں بھی جائے گا، اور اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ بھی ہوگا۔ ایک تو یہ مریم نواز صاحبہ نے صاف سیدھی بات کر دی۔ دوسری بات انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ کی ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی۔ اس پر انہوں نے ایک بار پھر بتا دیا کہ میاں صاحب وطن واپس تب آئیں گے جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے۔ اب ڈاکٹرز پھر وہی کہ یہاں پر کے ڈاکٹر بھی اور لندن والے ڈاکٹر بھی، یہاں پر آئندہ سال تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص پاکستان میں بڑے عہدے تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ ماحول کیا بنتا ہے، کس طرف جاتا ہے معاملہ، ایک تو وہ معاملہ ہوگا، اور دوسرا ظاہر ہے ان کے لندن والے ڈاکٹر۔ تو یہ سارا اس پر منحصر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر اجازت دیں اور پاکستان میں ان کے متعلق حالات سازگار ہوں، تو پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ جی وہ بھی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد پاکستان آئیں، اور ظاہر ہے یہ جب سیاسی لیڈران جلاوطنی میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے ورکرز کا لہو گرمانے کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب بس جلد انشاءاللہ مناسب وقت پر واپسی ہوگی۔ تو اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس آپ کو آتی نظر آئیں گی، لیکن یہ طے ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، بلکہ مطلب سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ بات آئی تھی کہ وہ جب تک پاکستان میں ان کے متعلق حالات سازگار نہیں ہوں گے، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان آنے کے بعد جیل نہیں جائیں گے، ان کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، تو پھر وہ پاکستان آئیں گے جب یہ طے ہوگا۔ تو اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اور ایک سیاسی لیڈر کو آنا بھی نہیں چاہیے، وہاں بیٹھ کر وہ اپنی جماعت کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ تھا اپنا میاں نواز شریف صاحب کی ہے اسپیچ لاہور ڈویژن کے اجلاس سے، وہ جو آغاز میں نے جو بتائی تھی، اس میں میاں صاحب لگ رہا ہے کہ وہ بھائی کل کہا تھا نا انہوں نے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے صاف شفاف انتخابات دیں، ادارے مداخلت نہ کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، سویلین سپرمیسی ہو، اور ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے میں رہے۔ یہ بات اگر مجھے لڑ کے دینا ہے تو لڑنے کو تیار ہوں، مفاہمت سے دینی ہے تو مفاہمت کو تیار ہوں۔ تو آج پھر انہوں نے وہ بات دہرائی ہے، لیکن مزید سوالوں کے ساتھ۔ سوال انہوں نے کیا ہے، ایک تو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا میاں نواز شریف صاحب نے کہ جی یہ جو آئین کے غدار ہیں نا، ان کی غلامی قبول نہیں ہے، ہم نے تو عالمی سامراج کی غیر کی غلامی قبول نہیں کی تھی، تو اب اپنوں کی غلامی کیسے قبول کریں گے۔ دوسرا میاں صاحب نے ایک جواب دیا ہے، وہ اصل ہے پاکستان کا مسئلہ، وہ جو میاں نواز شریف صاحب نے سوال کر کے جواب دیا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے اور ادھر سے کروایا جاتا ہے، جن کو ویڈیو جو ہے نا وہ اس کی محمد زبیر کی تو نظر آ جاتی ہے، جن کے لیے سوال ہوتا ہے کہ جی چیئرمین نیب کی ویڈیو کیوں بنائی گئی جی۔ تو وہ چیئرمین نیب جو ابیوز کر رہا ہے اتھارٹی کو، سرکاری عہدے کو، اس کے متعلق سوال اس کو مارجن دیا جاتا ہے، محمد زبیر صاحب کو نہیں۔ تو اس طرح کے سوال اسی طرف سے آتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہی لڑائی کیوں ہوتی ہے جی، میاں نواز شریف باقی وزیر اعظم تھے وہ نہیں لڑتے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اب اس کا جواب دیا ہے آج اس بات کا۔ انہوں نے کہا کہ جی لڑائی لیاقت علی خان کی کس کے ساتھ لڑائی تھی جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، چلے بھٹو صاحب کی تو تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا، بینظیر بھٹو صاحبہ نے تو تمغہ جمہوریت دیا تھا، میاں صاحب نے بات نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے تمغہ جمہوریت دیا تھا۔ میر ظفر اللہ جمالی اپنے ہی ہینڈ پکڈ جنیجو صاحب خود لائے ہوئے تھے۔ تو مسئلہ لڑائی یہ نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ
میرے ساتھ میری کوئی لڑائی ہے کسی کے ساتھ نہیں، مسئلہ ہے پاور کا، مسئلہ ہے اختیار کا، اور اختیار جو ہے سویلین سپریمیسی کی جب بات آتی ہے تو پھر اختیار جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو بہت سو کو اختیار چھوڑنا پسند نہیں آتا، تو اس لیے پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت ہمارے وزرائے اعظم جو ہے وہ جلا وطن بھی کر دیے جاتے ہیں، جیلوں میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی آنے والی نسلوں کو کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ یہ نواز شریف صاحب کا ارادہ ہے، اگر ان کی جماعت ان کا ساتھ دے دیتی ہے اور میاں صاحب کے پاؤں نہیں ڈگمگاتے تو پھر نواز شریف کو کوئی نہیں جھکا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔